شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین۔ جی بلال بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، سب سے پہلے ہمارے یہاں انجینئر ہارون رشید بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو ہاں جی ماشاءاللہ۔ جی یہ اپنا تعارف آپ کو کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ کہاں سے ہیں؟ ان کا تعارف مجھے ہو چکا ہے جی کل کی لائیو سٹوری میں۔ ابھی تو انہوں نے اپنے پاس سوال کرنا ہے جو وہ کریں، تعارف تو ہو چکا ہے۔ میں سب کی لائیو سٹوری ریگولرلی رات کو بھی میں تقریباً چونکہ ریئل ٹائم تو نہیں دیکھ سکا، تو میں آلموسٹ کوئی 3 بجے دیکھ کے سوئے ہوں آپ کا سارا سیشن، کیونکہ وہ میں نے اپنے اوپر اوبلیگیٹری کیا ہوا ہے کہ میں نے سیشن ضرور دیکھنا ہے تاکہ مجھے فیڈ بیک ملتی رہے کہ لوگ کس طریقے سے دعوت کے کام کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہاں جی ہارون بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے۔ آپ کی لائف سٹوری میں نے سنی، بڑی خوشی ہوئی ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اور یہ تو آپ نے لیاس قادری صاحب والی پگڑی باندھ لی ہے، زرد اور گلابی، اور یہ کوشش کریں کہ سنت کے مطابق بلیک اور وائٹ استعمال کریں۔ باقی بھی ہر جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سنت کو فالو کریں۔ ہاں جی کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ کر لیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جواب۔ میرا پہلا سوال یہ ہے قرآن پاک کی آیتوں کے متعلق ہے۔ جیسے ہر نبیوں کے جیسے جو نبیوں کا واقعات بیان ہو جا رہا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جیسے یونس علیہ السلام کی دعا ہے کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں دعا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اصل میں یہ دعا جو ہے یہ یونس علیہ السلام کیے تھے، لیکن یہ قرآن میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اور اس دعا کا ذکر جو ہے وہ حدیث میں بھی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام نے جو دعا کیے تھے، اگر اس کے ذریعے کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کا دعا قبول ہوتا ہے۔ اور ایک دیگر جگہ میں، اور قرآن میں ایک جگہ اور بھی ہے کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے تک کا وہ پیٹ میں رہتے۔ تو یہ جو واقعات ہے یہ تو یونس علیہ السلام کا ہے، لیکن ہم جو اس واقعات سے ہم جب بھی مصیبت میں پڑتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جیسا یونس علیہ السلام، جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں آیت ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی آپ کی بات میرے بھائی۔ آپ سوال کریں ایک لائن میں، اتنی طویل کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ساری باتیں مجھے پتہ ہے۔ آپ مجھے سوال کریں، آخری جملہ بولیں جو آپ نے بولنا ہے تاکہ میں آپ کو جواب دوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو والضحیٰ سورہ ہے، والضحیٰ جو سورہ ہے وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن اگر ایک انسان تکلیف میں پڑتا ہے تو کیا اس سورہ اس پر بھی فٹ ہوگا کہ جو آیت ہے اس میں کوئی دعا؟ ہاں جی، اس میں دعا والی تو بات کوئی نہیں ہے۔ نہیں دعا والی اس میں نہیں تو ہے، لیکن ہاں جی میں نے سن لیا، آپ کو میں جواب دے دیتا ہوں۔ یہ جو اس طرح کے اجتہادات ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے وہ تو انسان کے اپنے پرسنل ہوتے ہیں نا، اس میں تو ہم کسی کو وثوق کے ساتھ تو ظاہر ہے وحی کی اجازت کے بغیر تو میں یہ کوئی بات ایسی نہیں کر سکتا نا، جب تک مجھے وحی کی کوئی تائید حاصل نہ ہو قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اگر کسی کا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سورہ والضحیٰ پڑھنے سے اس کا وہ صوفیاء اس کے لیے قبض کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی صوفیاء کی وہ باتیں کوٹ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی قبض کی کیفیت میں چلا جائے، مایوسی کا شکار ہو، تو اس میں یہ جو سورت پڑھنے سے اللہ کی طرف اس کے لیے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا ذاتی تجربہ ہے، ہمیں تو کوئی ایسی بات قرآن و سنت میں ملی نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں جو ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، سورۃ الانبیاء میں، کذالک ننجی المؤمنین، اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مشکل، ہر پریشانی میں اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتے تو دعا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اور تمہارے پیغمبر بھی جب بھی ان پہ مشکل وقت آتا تو وہ پڑھتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
اور اس کا ذکر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں موجود ہے کہ اہل ایمان کو جب خبر پہنچی کہ کافر ان کے اوپر جتھا بنا کے حملہ آور ہونے والے ہیں سورۃ الاحزاب کے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ کرام نے اور نبی علیہ السلام نے ہم سے یوں دعا کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام کی، باقی پیغمبروں کی دعائیں قرآن میں آئی ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں کی جو دعا آئی ہے نا قرآن میں، کہ وہ کس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ تو جو آپ تلاش کرنا چاہ رہے تھے نا کہ نبی علیہ السلام کی دعا کون سی ہے، تو وہ قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 173 ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی ہمیں کافی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی جو دعا رپورٹ ہوئی ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو نبی علیہ السلام کی دعا چاہیے تھی، آپ ایک جملے میں بول دیتے تو میں آپ کو ڈائریکٹ بتا دیتا کہ یہ دعا ہے۔ باقی یہ صوفیانہ باتیں ہیں، اس طرح کی بہت کہانیاں مجھے بھی آتی ہیں، جو ڈاکٹر اسرار صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا اسحاق صاحب، سارے میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن وہ باتیں کرتے ہیں جو کہیں لکھی نہیں ہوتی، ان کے ذاتی شغف ہوتے ہیں۔ لیکن ہم تو پتہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں نا، کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ابھی؟ نہیں کر چکا ہوں الحمدللہ، کر چکے ہیں نا، تو بھائی انجینئر کو تو یہ بات سمجھ ہے نا کہ کوئی چیز مطلب کوئی دلیل کے ساتھ بھی ہونی چاہیے نا، صرف ذاتی شغف نہیں ہونا چاہیے۔ باقی ذاتی کسی کے تجربے میں کوئی چیز آئی ہے تو وہ ضرور کریں، ہم اسے غلط نہیں سمجھتے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم وثوق کے ساتھ صرف وہی بات کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی بھی ہو۔ باقی تو ظاہر ہے سب کی اپنے اندازے ہیں، درست بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دوسرا اور کوئی سوال؟ اتنا لمبا سوال تو دوسرا میرے بھائی باقیوں کا ٹائم ہی کھایا جائے گا، 3 یا 4 ہاں جی سوال کر لیں، ایک لائن میں کریں، مجھے سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے ادھر سمجھ آ جاتا ہے۔ ہمارے ادھر ایک پڑوسی ہمارے صاحب ہیں، ان کا انتقال ہوا، وہ جمعے کے رات کو انتقال ہوا، تو انہوں نے کیا کیا کہ قبرستان میں خیمہ لگا لیا اور وہ تسلسل قرآن پڑھتے رہے آخری دعا دوسرے جمعے تک۔ تو کیا ایسا عمل کرنے سے کیا یہ مکر کر رہے ہیں، بول سکتے ہیں کہ اللہ کے یہاں اللہ کے ساتھ جیسے جی بڑے شریف لوگ ہیں جو ہفتے کے بعد اٹھ گئے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں سیالکوٹ بارڈر کے اوپر شہر ہے، انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر ہی ہے، قریب ہی ہے، چونڈا گاؤں ہے، اس میں تو 40 دن تک کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کے تو بڑے شریف لوگ ہیں، ایک ہفتے کے بعد اٹھ جاتے ہیں۔ 40 سال بھی کوئی بیٹھا رہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں فرق پڑتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں سے پڑتا نا۔ بخاری مسلم موجود ہے، عبداللہ ابن ابی کا جنازہ حضور نے پڑھایا، اپنا مبارک تھوک اس کے منہ میں ٹپکایا، اپنا کرتا دیا کفن کے طور پر اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دفنایا۔ تو قرآن پاک میں سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئی کہ اے نبی آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین ہیں۔ تو انسان نے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جانا ہے، اس طرح کرنا کوئی دین میں اس کی اصل نہیں ہے۔ دین میں اصل صرف یہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر ابن عاص نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ دفنانے کے بعد اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہو جاؤں اور اللہ کے آئے ہوئے فرشتوں کو سوالات کے جوابات دے سکوں۔ یہ آلموسٹ سمجھ لیں 2-2.5 گھنٹے بنتے ہیں، بس اتنا بیٹھنا تو سنت ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عمر بن عاص جب فرما رہے ہیں تو وہ صحابی کا قول بھی سنت موقوف کے درجے میں تو آتی ہے نا، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو وہ خیمہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ تو بالکل غلط ہے۔ بلکہ تعلیقاً صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت حسن ابن علی کے ایک بیٹے تھے، وہ جب فوت ہوئے تو ان کی بیوی نے 1 سال کے لیے خیمہ لگا لیا تھا ان کی قبر کے اوپر، یہ بخاری میں ہے۔ اور جب وہ اٹھ کے جانے لگے، اچھا اب اس کو مفتی احمد یار خان نعیمی نے نا جال حق میں نقل کیا ہے قبروں پہ بیٹھنے اور مزارات کے لیے، حالانکہ اس کے آگے یہ لکھا ہے کہ جب وہ خیمہ انہوں نے اکھاڑا تو لوگوں نے ان کے اوپر آوازیں کسی کہ ہاں جس کام کے لیے آئی تھی وہ تمہارا ہو گیا، بندہ تو تمہارا کوئی نہیں زندہ ہوا دوبارہ۔ اس وقت لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ کیسی عورت ہے کہ جو مرے ہوئے کی قبر کے اوپر بیٹھی رہی ہے۔ یعنی وہ امام بخاری اس بات کو ان کے عمل کو کنڈیم کرنے کے لیے لے کے آئے، انہوں نے پکڑ کے اس کو دلیل بنا دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی بلال بھائی نیکسٹ۔ ٹھیک ہے جی،
हारून रशीद भाई, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। हाँ जी, खलीफा हारून रशीद की निस्बत से आपका नाम रखा हुआ है, वो अब्बासी खलीफा। अहले बैत पे बड़ा जुल्म किया है उसने, आपने जुल्म नहीं करना अहले बैत पे। नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन हूँ। हाँ, और एक सवाल, अल्हम्दुलिल्लाह। बस छोटा सा सवाल, जी जी, करें। एक्टिंग के रिलेटेड सवाल था। जैसे अभी जो है वीडियो जो है पूरा आम है, जैसे बहुत सारे लोग हैं बयानात सुनने के लिए उनको थोड़ा ये होता है, तो जैसे कोई हदीस है, जैसे 2 आदमी के बीच में बगैर इजाजत के जाके बैठना मना है, तो अगर हम लोग इसको कोई एक्टिंग के जरिए में ये मैसेज किसी को देना चाहता है, तो ये क्या कराहत के जुमले में जाएगा या ये उसी तरह? हाँ, इस तरह की एक्टिंग के कोई छोटे मोटे एपिसोड बनाना वो तो जायज है, लेकिन एक्टिंग में कोई खिलाफ शरा गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए ना। जी जी, मतलब बेहूदगी के ऊपर मबनी कोई चीज नहीं होनी चाहिए इस जी तरह की एक्टिंग वो सबको नजर में रखते हुए बेहूदगी ना हो, झूठ ना हो, ये सब तो ख्याल रखना, ये तो पहले ठीक है, जायज है, कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं जी। ठीक है अली भाई, बहुत शुक्रिया। जी जी, बिलाल भाई, नेक्स्ट आपके सवालों के जवाब मिल के होंगे, काफी लोग इंतजार भी कर रहे हैं।